الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. واجب الاحترام میرے محترم عزیزوں بھائیوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ جمعے کچھ بسنت کے بارے میں بات ہوئی، چونکہ وہ کرنٹ ہمارا ایک افیئر تھا۔ آج بھی مجھے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ باتیں کہنی تھیں، لیکن اس سے بھی ایک بڑا اہم موضوع اور جس کا بیان کرنا اس سے بہت زیادہ ضروری تھا، تو اس لیے آتے آتے پھر مجھے اپنے خیال کو بدلنا پڑا کہ نہیں، اس سے زیادہ اہم اور ضروری بھی ایک بات ہے جو آج کہنا چاہیے اور اس کی مناسبت بھی ہے۔ دیکھیں، محبت انسان کی ایک فطرتی چیز ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ہے، سخت سے سخت دل بھی ہوگا، محبت کے بغیر آدمی دنیا میں جی نہیں سکتا، یہ اس کی فطرت ہے۔ ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو کھیل سے محبت ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، وہ محبت کیے بغیر جی نہیں سکتا، ورنہ اس کا جینا ہی دشوار ہے۔ اسی طرح ایک محبت اور ہے جس کو نبی کی محبت کہا جاتا ہے۔ یہ ساری محبتوں میں اعلیٰ ترین محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دل میں ہونا۔ ایک صحابی آ کے پوچھنے لگے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا اعددت لها، یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے، کیوں پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے ما اعددت لها كثيرا من الصوم والصلاة، کہ اے اللہ کے حبیب میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نمازوں کا ڈھیر تو نہیں ہے، لیکن ایک سرمایہ میرے پاس ہے جس پر امید لگائے بیٹھا ہوں۔ وہ کیا؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے، کوئی سرمایہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اچھا سن، جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ تیرا حشر بھی قیامت میں اس کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ تو یہ ایسی قیمتی دولت ہے جو مفت میں ہمیں قیامت کے اندر اللہ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لے کر دے۔ تو نبی کی محبت، اب دیکھیں نبی کی محبت کے دو رخ ہیں، بلکہ کسی بھی محبت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب جیسے باپ کی محبت کا ایک رخ یہ ہے اس کی عزت کریں، احترام کریں، میٹھا بول بولیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور رخ بھی باپ کی محبت کا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے باپ کو برا کہے گا تو اب میں خاموش ہو جاؤں گا، تو ایسی اولاد کو بے غیرت اولاد کہا جاتا ہے کہ باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کوئی میرے باپ کے بارے میں مجھے کہے تم اپنے باپ کو برا کہو، اپنے باپ کو گالی دو، اور میں اپنے باپ کو گالی نہ دوں، یہ بھی باپ کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جب دیکھتے ہیں تو دونوں صورتوں کا رنگ ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے۔ ایک کافروں کا جو قاصد آیا حضور علیہ السلام سے مل کر جب واپس گیا تو اس نے اپنے بادشاہوں کو جا کے جو کارگزاری سنائی کہ وہاں میں نے کیا دیکھا۔ کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے ان کے سارے وزراء لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس کے غلام اس کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ وہ تھوکتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور ان کے منہ سے نکلا ہوا تھوک مبارک کو مل کر اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ کب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے غلام پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر گیلا کرتا اور اسے اپنے بدن پر جو ہے ملنے کی کوشش کرتا تھا۔ کہ جب وہ بولتے ان کی نظریں جھک جاتی، وہ خاموشی سے سنتے، کوئی آدمی ان کے سامنے اونچی بات نہیں کرتا تھا۔
وہ کچھ کہتے تو کرنے والے پہلے ہی تیار ہوتے تھے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ میں ایسا بادشاہ دیکھ کر آیا ہوں کہ آج تک میں نے ایسے بادشاہ کے غلام نہیں دیکھے۔ یہ رخ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جو دوسرا رخ ہے وہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں صحابہ نے کسی بھی قسم کی ہلکی سی ادنا سی کوتاہی بھی کسی آدمی کی برداشت نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں آدمی کو، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہم سب کو ASI بن کر رہنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے جی ASI کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ مخفف ویسے میرے ذہن میں آ گیا کہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ ایگریسو ہونا چاہیے، سینسیٹیو ہونا چاہیے اور انٹیلیجنٹ بن کر دنیا میں رہنا چاہیے۔ بونگے بن کے نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزاری جاتی۔ کیا مطلب ایگریسو ہو کے رہنا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ادنا سے ادنا توہین کو جو برداشت کر جاتا ہے یہ ایگریسو نہیں ہے، یہ نبی کا عاشق اور نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ جیسے وہ بے غیرت بیٹا تھا ایسے ہی اس کی غیرت بھی جو ہے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ کیسا امتی ہے جس کے نبی کی توہین اس کے سامنے ہے اور یہ برداشت بھی کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، تو اس نے کہیں ایسا ہوا، حضور علیہ السلام غزوہ بنو المصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو اس نے راستے میں کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ابھی ہم مدینہ جائیں گے تو جو ہم میں عزت والے ہیں، یعنی ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اور اس ذلیل سے مراد اس نے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو لیا۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچے مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کو پتہ چل گیا، وہ مدینہ سے باہر کھڑے ہو گئے۔ اب باپ آ رہا ہے، بیٹے نے تلوار اپنے باپ کی گردن پر ادھر رکھ دی اور کہنے لگا کہ میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم میرے بیٹے ہو اور بڑے فرما بردار ہو، تمہاری فرما برداری کی میں مثالیں دیتا ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے سامنے تم مجھے جو ہے وہ گرانا چاہتے ہو؟ کہ جلدی جلدی 1 منٹ کا فیصلہ کرنا ہے، یا تو کہو کہ میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ اسی تلوار سے ابھی تیری گردن میں اتارنے لگا ہوں۔ تو باپ ڈر گیا، تو کہنے لگا انا اذل وہو الاعز، کہ میں ذلیل ہوں، وہ عزت والے ہیں۔ یہ کہا تو تلوار ہٹا کر کہا چل اب مدینہ میں داخل ہو جا۔ دیکھو یہ وہ چیز ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو اتنی ادنا سی چیز بھی اللہ کے حبیب کے مقابلے میں برداشت نہیں ہوتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی ناموس کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ چپکے سے پی جائیں اور برداشت کر دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کی والدہ انہوں نے قسم اٹھائی، کہنے لگی واللہ لا آکل ولا اشرب ولا ادہن ولا استظل ولا انام، کہ اللہ کی قسم میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، سوؤں گی نہیں، اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، اور باہر گلی میں دھوپ میں بیٹھ گئی۔ اب جو گزرتا اس کی ماں کو دیکھتا تو سعد رضی اللہ عنہ کو لوگ تانا دینے لگے، سعد تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی ماں کو ایسے تم رسوا کر رہے ہو۔ یہ آئے اپنی والدہ کے پاس کہ اماں جی کیا بات ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی بس تو فیصلہ کر، یا تو محمد کی غلامی چھوڑ دے، ورنہ میں اسی طرح بیٹھی رہوں گی اور تیرے لیے بد دعائیں کرتی رہوں گی اور تجھے ذلیل کرتی رہوں گی۔ اب حضرت سعد کے لیے کتنا بڑا معاملہ تھا، ایک فیصلہ تھا، یا ماں یا نبی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ سنتے رہے ماں کی اور کہنے لگے اماں سن، تو ایک ہے نا، تیرے جیسی 70 مائیں بھی ہوں، اللہ کی قسم اپنے نبی کی جوتیوں پہ قربان کر دوں گا، اسے نہیں چھوڑ سکتا، تیرے جیسی کروڑوں مائیں چھوڑ دوں گا، یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی استقامت دکھائی کہ ماں کا دل نرم پڑ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بچے، اب میں تجھے کیا کہوں، ماں مسلمان ہوگی ان کی استقامت کو دیکھ کر۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں نبی کی محبت میں آدمی کو ایگریسو بن کر رہنا، اور اتنا سینسیٹیو آدمی ہو کہ ادنا سی ادنا بات بھی اسے چبھ جائے، اس سے برداشت نہ ہو۔ دیکھو ہمیں تو لوگ کنایتاً بھی کوئی بات کہہ دیتے نا، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جی فلانے نے مینوں نکر لا دیتی،
تو وہ نکر ہی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے برداشت ہے؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ، ان کو کافروں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو کڑاہی میں ڈالنے لگے، تو یہ رونے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دے، اب رو رہا ہے، چل اب ٹھیک ہے تیار ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج اللہ کے حبیب پر جان دینے کی باری آئی ہے، اور ایک ہی جان ہے میرے پاس، کاش جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کر اللہ کے حبیب کی عزت پر قربان کر دیتا۔ رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے تو مزہ تو نہیں آئے گا۔ انہوں نے پھر ان کو اوپر کھڑا کر دیا، دائیں بائیں نیزے چڑھا دیے، کہ تجھے یہ پسند ہے کہ تجھے یہاں سے اتار دیں اور تیرے نبی کو یہاں کھڑا کر دیں اور ان کو ہم یہ نیزے مار دیں؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، تم تو یہاں کی بات کر رہے ہو۔ دیکھو اس طرح صحابہ نے حضور علیہ السلام کی محبت کو پیش کر کے دکھایا کہ یہ ہے۔ اب دیکھو میرے عزیزوں اور بھائیوں، کسی کو گالی دینا بے عزتی سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک بے عزتی کا شعبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مرتبے سے نیچے کر دینا، یہ بھی اس کی بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی ایم پی اے کا ذرا تعارف کروائیں اور سٹیج پر آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں یہ ہمارے علاقے کے کونسلر ہیں، تو وہ ایک دم چپ جائے گا، او بھائی میں ایم پی ہے گا تو میں نے کونسلر کہیں جاننا، بھائی کیا ہو گیا؟ کہا نہیں میرے مرتبے سے مجھے کیوں گرایا، اس کو غصہ آ جائے گا۔ آپ کسی ڈی ایس پی آئی جی کا تعارف کروائیں کہ جی یہ ہمارے علاقے کے ایس ایچ او ہیں، اس کو آگ لگے گی، یہ کیا کر رہے ہو، میرا مرتبہ نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہو، میں آئی جی ہوں تم مجھے ایس ایچ او بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کسی پرنسپل کا تعارف کرواتے ہوئے کہیں جی یہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، اسے آگ لگ جائے گی، میں کالج کا پرنسپل ہوں اور تم مجھے پرائمری اسکول کا ٹیچر بنا رہے ہو۔ دیکھو میرے دوستو، دنیا میں کوئی آدمی اپنے مرتبے سے نیچے آنا اس کو اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے، اپنی شان میں گستاخی تصور کرتا ہے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے بڑے مرتبے دیے، ان میں ایک مرتبہ وہ دیا جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہو سکا، وہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنا کر نبوت کا سلسلہ اپنے حبیب پر ختم کیا۔ تو ختم نبوت یہ اللہ کے حبیب کا وہ بیج ہے کہ جو آپ کی عزت و ناموس کی نشانی بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے نہیں جی ختم نبوت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور نبی بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے حبیب کی شان کو گھٹانا شروع کر دیا ہے۔ اور جس طرح گالی دینا توہین ہے، جس طرح کسی کو برا بھلا کہنا توہین ہے، ایسے ہی کسی کا مرتبہ گرا دینا میرے دوستو، دنیا میں اس کو لوگ توہین سمجھتے ہیں، تو نبی کا مرتبہ نیچے گرانا یہ نبی کی شان میں توہین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب دیکھو یہ ایسا مسئلہ ہے ختم نبوت کا جس کے بارے میں صحابہ نے اتنی زبردست قسم کی استقامت کے ساتھ چل کر دکھایا، میرے آپ کے لیے نمونہ چھوڑ دیا قیامت تک کے لیے۔ اسود عنسی یہ یمن کا رہنے والا تھا، نجران قبیلے کا بڑا سردار بھی تھا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، ختم نبوت کو نہیں مانا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب اس نے دعویٰ کیا بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے اس نے اپنی کوشش کی، اپنا گرویدہ بنایا، تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس کو پکڑ کر لے آئے اور کہنے لگے، لوگوں نے کہا یہ ابو مسلم بڑا نیک آدمی ہے، اگر یہ تجھ پر ایمان لے آیا نا تو پورے کا پورا یمن تجھ پر ایمان لے آئے گا، بڑے پائے کا آدمی ہے۔ تو ابو مسلم خولانی کو لایا گیا تو اسود عنسی نے کہا کہ مجھے نبی مان لو۔ کہنے لگے میں تو تجھے نہیں مان سکتا، تو جھوٹا ہے، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا تصور ہی کوئی نہیں، تم کاہے کہ نبی ہو؟ کہنے لگا مان لو ورنہ دیکھ لو میں تمہیں آگ میں ڈلوا دوں گا، کہا جو مرضی کر لو۔ تو اس نے بہت بڑی ایک آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد ابو مسلم خولانی کو کسی مشین کے ذریعے آگ میں پھینکوایا۔ اللہ کی شان، جب وہ آگ میں گرے
ایک بال بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے ان کا نہیں جلایا۔ تو وہ جو ہی آگ میں گئے انہوں نے جا کے اللہ اکبر وہاں پر 2 نفل پڑھے، دعائیں مانگی، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ متزلزل ہو گئے۔ اس کے مشیروں نے کہا کہ نبی صاحب ایسا نہ ہو بھی اگلے بھی ساڈے فوجی بھاج جان، انہوں کڈو اتھوں۔ انہوں نے آگ سے نکالا اور کہا کہ چلو اس ملک سے دفع ہو جاؤ۔ تو وہاں سے اس کو نکال دیا کہ یہ یہاں رہے گا تو میری نبوت تو چلے گی نہیں۔ تو ابو مسلم خولانی نے سوچا اب کہاں جاؤں، مدینہ ہی چلتا ہوں۔ تو جب یہ آ رہے تھے تو راستے میں حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، ان کو نہیں پتہ تھا۔ مدینہ آئے، لوگوں سے پوچھا مجھے اللہ کے حبیب کا دیدار کرنا ہے، کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ رو دیے۔ پھر مسجد نبوی میں ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسافر آدمی ہے، کہا میاں ادھر آؤ، کہاں سے ہو؟ کہا جی یمن سے آیا ہوں۔ کہا وہاں ہمارے ایک بھائی ابو مسلم کو سنا ہے آگ میں ڈالا گیا تھا، تو تم ان کو جانتے ہو؟ کہا جی ہاں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے شک پڑتا ہے تو ہی ہے وہ آدمی۔ کہا جی ہاں میں ہی وہ ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور ان کا ماتھا چوما اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنی زندگی میں وہ آدمی دکھایا کہ جس پر تو نے وہ عمل کر دکھایا جو تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر کیا، نہ ان کو آگ نے جلایا نہ اس کو آگ نے جلایا۔ پھر سب صحابہ سے کہا تم اس کا ماتھا چومو، یہ اللہ کے نبی کی ناموس میں اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار تھا، اللہ نے اس کی عزت رکھی اور اس کو یہ مقام دے دیا۔ اب دیکھو وہ آگ میں جلنے کو تیار ہے، گرنے کو نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسود عنسی کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کے فیصلے کو اس نے نہیں مانا ختم نبوت کا معاملے میں۔ تو اس کو قتل کرنے کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیا۔ تو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ وہیں پر تھے۔ تو فیروز دہلوی کی جو ایک کزن تھی وہ اس کو اس اسود عنسی نے وہاں کے جو سردار تھے اس کو مارا اور اس کی بیوی کو اپنی قیدی بنا کر اپنی بیوی بنا لیا۔ تو ان کا ان سے خط کے ذریعے رابطہ تھا، تو یہ اپنی بہن کو بھی بچانا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی کا حکم تو تھا ہی۔ تو ایسی سیٹنگ کی اسود عنسی کو مارنے کے لیے فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے کہا میں رات کو دیوار توڑوں گا قلعے کی اور تو مجھے اس کے کمرے تک پہنچا دے، کیونکہ وہ بڑی حفاظت میں رہتا تھا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سب کو پتا تھا یہ اس کی بیوی ہے جس کو اس نے قابو میں کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ قلعے کی دیوار توڑ کے اندر گئے تو ہوتے 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 اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ تو جو ہی کمرے تک پہنچے تو دربان کھڑے تھے، کہا کون ہے؟ تو اسود عنسی کی وہ بیوی تھی، اس نے کہا کہ یہ میرا عزیز ہے، نبوت اس کی پر ایمان لینے کے لیے آیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اندر چلے جائیں۔ وہ اندر چلے گئے، اندر جا کے انہوں نے کنڈی لگائی تو وہ اسود عنسی سویا ہوا تھا، اٹھ گیا۔ تو انہوں نے ایک دم جمپ لگایا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی گردن کو مروڑا۔ تو جو ہی گردن کو مروڑا اس کی آوازیں نکلی جیسے آدمی کو دباتے ہیں۔ تو دربانوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اندر؟ تو اس کی بیوی نے آ کے کہا کوئی نہیں، تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو وحی کا بوجھ اتنا ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے آوازیں نکل رہی، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پھر اس اسود عنسی کو اندر جو تھا وہ جہنم واصل کیا۔ حضور علیہ السلام کو جبریل نے اطلاع دے دی کہ آپ کا دشمن، اللہ کا دشمن اسود عنسی مارا گیا۔ تو فجر کی نماز میں حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا فاز فیروز، اے لوگوں مبارک ہو، فیروز کامیاب ہو چکا ہے اور اللہ کے دشمن اسود عنسی کو اس نے جہنم میں پہنچا دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ سبق دیا کہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ذرہ سی لچک، ذرہ سی نرمی یہ آدمی کے ایمان میں دڑاڑے ڈالنے کے لیے کافی بن جاتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، فوراً ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب یہ مسیلمہ کذاب بڑا زبردست قسم کا یعنی بہادر آدمی بھی تھا، اس کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، ہزاروں لوگ اس پر ایمان لا چکے تھے کہ جی یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا لیکن میری شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟
کا شرط یہ ہے کہ آپ لکھ کر جائیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اگر تو یہ کہے نا ایک تنکا بھی میں تجھے دے دوں تو میں وہ بھی دینے کو تیار نہیں، تو خلافت اور نبوت کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس پر پھر اس نے وہیں نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ دبا رہا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا یہ اچھلا۔ اب صحابہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ اس کا سد باب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یمامہ کے اندر پھر یہ ختم نبوت کے مسئلے میں مسیلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اب آپ اس کا ذرا پس منظر سمجھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ حضور علیہ السلام کے 23 سالہ جو دور نبوت ہے اس کے اندر جو صحابہ اسلام کو بچاتے 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 شہید ہوئے، بدر میں، احد میں، حنین میں، مختلف موقعوں پر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کے 23 سالہ زمانے میں اللہ کے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے، صرف 259۔ اور یہ یمامہ کی جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو بچانے کی جنگ تھی۔ اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200، جس میں 700 حافظ قرآن تھے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے قاری تھے۔ اتنا بڑا امت کا سرمایہ ختم نبوت کو بچانے میں اس موقع پر لگا ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لو یہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا کہ جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے یہ تک برداشت کر لیا کہ ہم سارے کے سارے لٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈل جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اتنے یہ ہے ایگریسو ہونا، اس کو کہتے ہیں سینسیٹیو ہونا، اور اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ بن کر چلنا، کہ عقل آدمی کی کہتی ہے کہ نہیں یار میرا جینا کیا جینا جب اللہ کے نبی کی ختم نبوت نہ رہی تو پھر میرا اسلام کاہے کا رہا۔ تو یوں اس جنگ کے اندر اتنے سارے صحابہ اور تابعین جو تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے شیخ مفتی حسن صاحب فرمانے لگے یمامہ جہاں پر یہ ہوا معرکہ تو وہاں میرا جانا ہوا، تو ادھر کے پرانے بزرگوں نے بتایا کہ آج بھی رات کے وقت یمامہ کے میدان سے گھوڑوں کی آوازیں اور تلواروں کی آوازیں آتی ہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، کہ ختم نبوت کی یاد آج بھی وہاں پر جو ہے وہ زندہ اور تازہ رہتی ہے۔ اب دیکھو میرے محترم عزیزو، 100 قرآن پاک کی آیتیں، 210 اللہ کے نبی کی حدیثیں، صحیح حدیثیں، جن سے ختم نبوت کے مسئلے کا اثبات ہوتا ہے۔ اور ختم نبوت کے انکار کا مطلب ہے قرآن کی 100 آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کے نبی کی 210 حدیثوں کا انکار کر دینا، یہ اتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ نے ہمارے لیے ایک لاہ عمل ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس مسئلے میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ذرہ بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، سچا عاشق ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ہندوستان کے اندر ایک لکڑی کا کام کرتا تھا آدمی، تو ایک قادیانی اس کے پاس آیا، اس نے آ کر مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اس پہ وحی بھی آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتا رہا۔ اور وہ جو تھا اپنی کلہاڑی تیز کرتا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا، کلہاڑی تیز کرتا رہا۔ تو جو ہی کلہاڑی اچھی طرح تیز ہو گئی نا، تو اس بابا جی نے وہ کلہاڑی لے کر اس قادیانی کو پکڑ کر اس کی گردن پر رکھ دی اور کہنے لگے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا۔ وہ فوراً کہنے لگا ہاں وہ جھوٹا تھا، وہ دھوکے باز تھا، جو وہ کہتا گیا وہ کہتا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی، کہنے لگے اب یہ کلہاڑی پکڑ اور میری گردن پر رکھ، اور مجھے ایک دفعہ تو میری زبان سے یہ کہلوا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، ایک دفعہ میری زبان سے کہلوا دے کہ وہ آخری نبی نہیں تھے، تو میں تجھے مان جاؤں، تو میری گردن اتار دے، میں ایک لفظ اپنے نبی کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ فرمانے لگے لعنت ہے تیرے اوپر، تو اپنے نبی کی توہین میرے سامنے ہی کرتا جا رہا ہے، اور صرف ایک ہلکے سے ڈر سے تو نے سب کچھ اگل دیا، کہ مجھ سے اگلوا کے دکھا تو میں تجھے مانوں۔ دیکھو یہ وہ صحابہ کا اندر کا جذبہ اور نقشہ تھا۔ اس مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی تھے، ان کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ مجھے مانو، حبیب بن عمیر، تو پکڑا تو کہا مجھے نبی مانو۔
تو وہ آگے سے کہنے لگے انا اسم واللہ لا اسمع، کہ اللہ کی قسم میں تو بولا ہوں، مجھے سنتا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اچھا میرے بارے میں بتاؤ، میں نبی ہوں؟ کہنے لگے میں تو بولا ہوں، مجھے سنتا ہی کچھ نہیں۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا، اس نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا اور کہنے لگا اب بتاؤ میں نبی ہوں؟ کہنے لگے مجھے سنتا ہی کچھ نہیں۔ دوسرا کاٹ دیا، ایک پاؤں، دوسرا پاؤں، ان کی زبان کھینچ کر زبان کاٹ دی، پھر ایک ایک بدن کی بوٹی ادھیڑنا شروع کر دی۔ اب جب زبان کٹ گئی، وہ کہتا میں نبی ہوں، یہ یوں کرتے، اور وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو وہ یوں کرتے کہ ہاں ہیں۔ اسی طرح اذیت سے شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ام عمارہ کو کہا اے ام عمارہ، تیرے بچے کے ساتھ تو بڑا برا ہوا، اس کا تو یہ حشر کر دیا مسیلمہ کذاب نے، اور یوں بے دردی سے شہید ہوا۔ قربان جائیں اس ماں پر، کیا کہنے لگی کہ لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْزَعْتُهُ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، ارے کون سی بڑی بات ہے، میں نے اسی دن کے لیے تو دودھ پلا کر اس کو جوان کیا تھا کہ اللہ کے حبیب کی ناموس پر قربان ہو جائے، اور مجھے اللہ سے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ دیکھو ان جذبوں سے ختم نبوت آج تک بچی رہی ہے، اور اگر اب بھی یہ جذبہ ہوگا تو یہ میرے دوستوں بچی رہے گی۔ اب دیکھو ابھی گزشتہ دنوں آل پارٹیز ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں سارے مسلک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ جو بھی تھے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، ہمارے اور اختلافات ہو سکتے ہیں، ختم نبوت میں کسی مسلمان کا اختلاف کوئی نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ اللہ کا شکر ہے توحید اور ختم نبوت یہ واحد مسئلے ہیں جن میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب سب مسالک کے علماء نے مشترکہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے جس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا علماء کی ذمہ داری تھی۔ میں نے اسی لیے یہ ساری بات اس تمہید کے طور پر عرض کی تھی۔ اس میں ایک مطالبہ تو یہ ہے جو ہم سب کا دینی مطالبہ ہے کہ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہوا ہے اور توہین رسالت کا جو قانون ہمارے ملک کی عدالت نے اور اس نے بنایا ہے، تو اس قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور ہم اس تبدیلی کو بالکل قبول بھی نہیں کرنے کو تیار، اور نہ یہ تبدیلی ہم کسی حال میں کرنے دیں گے۔ یہ مطالبہ سب مسلمانوں کا ہے۔ دوسرا مطالبہ عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالسلام، یہ قادیانیوں کا ایک سائنسدان تھا جس نے پاکستان کے ایٹمی قانون کی مخالفت کی۔ پھر جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا پاکستانی یہاں پر ہمارے ملک نے، تو یہ پاکستان کو احتجاجاً چھوڑ کے چلا گیا، اور وہاں جا کر اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ملک پر جہاں پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، تو میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک یہ ختم نبوت کا قانون نہ بدلا جائے۔ تو اب اتنا گندا آدمی جو ملک کا دشمن، ہمارے اسلام کا دشمن، اس کے نام پر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فزکس کو اس کے نام پر نومینیٹ کیا گیا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر۔ اب ظاہری سی بات ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی ایسے غدار وطن اور غدار اسلام کو اتنا مرتبہ دیا جائے کہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے اور ان کے ناموں پر ان کے شعبے بنائے جائیں۔ تو یہ بھی حکومت سے مطالبہ سب مسالک کے علماء نے کیا کہ اس کے نام کو بدل کر علامہ اقبال کے نام پر رکھیں، کسی اور کے نام پر رکھیں جو محب وطن لوگ تھے۔ ایسے غداروں کے نام پر ہم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا، پچھلے دنوں چکوال میں قادیانیوں نے مسلمانوں کے ایک مجمع پر فائرنگ کی جس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، تو ان شہداء کے جو قاتلین ہیں ان کو بھی پکڑا جائے اور باقاعدہ ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ، ہماری ان سے اور کوئی لڑائی بڑائی تو ہے نہیں۔ اس لیے بھائی دیکھو آپ سارے بھائیوں سے عرض ہے، ایک چیز تو ہم اللہ سے یہ مانگیں، دعا تو کم سے کم کریں کہ اللہ اپنے حبیب کی عزت و ناموس کو سلامت رکھ، اور اگر اس عزت و ناموس کی سلامتی میں میری جان لگتی ہے تو مالک میری سعادت ہے تو میری جان لگوا دے، میرا مال لگتا ہے تو میرا مال لگوا دے، اور کچھ نہیں، میری صلاحیتیں کسی طرح لگتی ہیں تو لگ جائیں۔ اللہ کی قسم ہماری نماز روزہ پتہ نہیں ہمیں بخشوائے نہ بخشوائے، ختم نبوت کی عزت اور ناموس کی اہمیت دل میں لے کر چلے گئے۔ مسجد میں منبر پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی شفاعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔